مدینہ سے غدیر تک سفر کا آغاز۔ ہجرت کے 10ویں سال پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی مرتبہ باقاعدہ عمومی حج کا اعلان کیا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی شرکت یقینی ہو۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حج کو حجۃ الوداع کا نام دیا تاکہ یہ سفر لوگوں کے دلوں میں ایک یادگار واقعہ کے طور پر زندہ رہے۔ اس سفر کا بنیادی ہدف اسلام کے 2 اہم قوانین کا ابلاغ تھا جن کا ابھی تک لوگوں میں باقاعدہ اعلان نہیں ہوا تھا۔ ایک حج اور دوسرا خلافت اور ولایت یعنی پیغمبر اکرم کی جانشینی کا مسئلہ تھا۔ حکم الہی دریافت ہونے کے بعد پیغمبر اکرم نے مدینہ کے اطراف و اکناف میں منادی کو بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو اس اہم سفر کی خبر دے تاکہ جو بھی حج پر جانا چاہتا ہو پیغمبر اکرم کے ساتھ ہو جائے۔ اس عمومی اعلان کے بعد مدینہ کے قرب و جوار سے بہت سارے لوگ مدینہ میں جمع ہوئے تاکہ پیغمبر اکرم مہاجرین اور انصار کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ ہوں۔ مدینہ سے مکہ کی طرف جاتے ہوئے راستے میں بہت سارے دیگر لوگ بھی پیغمبر اکرم کے کاروان میں شامل ہو گئے۔ اس خبر کو سن کر لوگ دور دراز علاقوں مکہ کے قرب و جوار اور یمن وغیرہ سے مکے میں آئے تاکہ پیغمبر اکرم سے حج کے احکام کو سیکھ لیں اور اس خصوصی حج کے سفر میں ان کے ساتھ شریک رہیں۔ پیغمبر اکرم نے اشارات اور کنایات کے ذریعے یہ بھی سمجھایا کہ یہ ان کی عمر کا آخری سفر ہے، کیونکہ یہ بھی ایک اہم وجہ بنتی تھی کہ لوگ بڑی تعداد میں شریک سفر ہوں۔ تقریباً 1,20,000 لوگوں نے حج کے مراسم میں شرکت کی۔ ان میں سے 70,000 حاجی مدینہ سے ہی پیغمبر اکرم کے ہم رکاب تھے۔ لوگ لبیک کی صداؤں کی گونج میں محو سفر تھے۔